تو آپ علیہ السلام کے معجزات میں حضور کو بہت کچھ دیا گیا ہے۔ تو معجزات کے متعلق یہ اصولی بات میں نے عرض کر دی ہے۔ اب ہمارا موضوع ہے اسی جو میں نے عرض کیا تھا، آج 3 موضوع ہم خلاصتاً عرض کریں گے۔ یہ بھی خلاصے کا بھی خلاصہ ہے شمائل سے متعلق۔ جو میں نے عرض کیا نا، اہم بات ہمیں پتہ ہوگی شمائل کسے کہتے ہیں، اسی طرح معجزہ کہتے کسے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا۔ اب خصائص کسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، کچھ روحانی ہیں کچھ بدنی ہیں۔ میں نے جس طرح ایک درس پہلے عرض کیا تھا کہ آپ انسانوں میں سے تو ہیں لیکن انسانوں جیسا کوئی نبی بھی نہیں، اور حضور کی تو پھر بڑی ہی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب مسیرۃ شہر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض كلها طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون۔ یہ تو وہ خصوصیات ہیں جو دیگر انبیاء میں آپ کو بہت زیادہ فضیلت دیتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز جوامع کلم ہے۔ جوامع کلم حکمت اور دانائی کی وہ مختصر ترین بات جس کی شرح صبح قیامت تک ہوتی رہے گی، یا جس کی وضاحت میں گھنٹوں آپ تقریریں کریں، صفحات تحریر کریں، لیکن آپ دعویٰ نہ کر سکیں کہ جو تھا میں نے بیان کر دیا۔ اب میں ایک تعریف عرض کرتا ہوتا ہوں جوامع کلم کی، کہ جس طرح اللہ کے کلام دیکھیں 6666 آیات ہیں، ان میں کمی بیشی تو نہیں ہونی، لیکن زندگی ترقی پذیر ہے۔ قیامت تک انہی 6666 آیات میں سے ہی احکام کا استنباط کیا جائے گا بعین ہی۔ اسی طرح حضور کے ارشادات جو محدثین نے احتیاطاً 10,000 کے قریب نقل کیے ہیں، جن میں 500 ارشادات عالیہ خالص احکام سے متعلق ہیں، انہی ارشادات عالیہ سے ہی صبح قیامت تک احکام کا استنباط ہوگا۔ اس سے بڑا جوامع کلم کیا چیز ہو سکتی ہے۔ دوسری بات ہے، مجھے اللہ نے رعب عطا فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یعنی ایسا رعب، ایسا اثر کسی شخص کا جو شجاعت، ہمت، دیانت، تقوی سب پر مشتمل ہو، اور وہ اتنا ہوتا تھا کہ 1 ماہ کی مسافت پر اگر دشمن نام سنتا تو اللہ اس پر رعب طاری کر دیتے تھے، دشمنان اسلام پر رعب پڑتا تھا۔ اور غنیمت، پہلی امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی۔ اگر وہ بیچارے سالوں جہاد کر کے مال غنیمت جمع کرتے تو قبولیت کی علامت یہ ہوتی، میدان میں سارا مال غنیمت رکھتے، آسمان سے آگ اترتی اسے کھا جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق میرے نیزے کی چھاؤں میں رکھا گیا ہے، میں جہاد کرتا ہوں، اللہ مجھے رزق دیتا ہے۔ طہارت زمین، پہلے کنیسہ میں، گرجے میں اور اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ کر کے نمازیں اور عبادتیں کرنی ہوتی تھیں۔ اس امت کی آسانی کے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی، تیمم بھی کرو اور سجدے بھی کرو۔ بعثت عامہ، اس پر پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، پہلے نبی صرف اپنی قوم، اپنے قبیلے کے لیے ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام صبح قیامت تک ہر قوم، قبیلہ، کنبہ سب کے لیے ہیں، عرب و عجم کے لیے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سب کے نبی ہیں۔ وختم بی النبیون، اور آپ آخری نبی ہیں۔ صبح قیامت تک دروازہ نبوت بند، اب کوئی نبی آ نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی نبوت عامہ ہے، اور آپ کی ختم نبوت امت پر اللہ کا وہ احسان ہے جو احسان 1,24,000 کم و بیش انبیاء پر بھی نہیں ہوا۔ حضور نے اس لیے ایک روایت میں فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں، صبح قیامت سب سے آگے آگے ہوں گے۔ ہم دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتے کہ صرف 1 منٹ کے لیے سوچئے، سخت کڑاکے کی دھوپ ہو، شدید گرمی ہو، شدید گرمی، اور آپ کو لائن میں لگنا پڑ جائے، اور آپ کے آگے 1,24,000 امتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپ سب سے آخر ہیں،
اور ایسی شدید گرمی میں ایک وسیلہ ملے جس وسیلے کی اور واسطے کی وجہ سے آپ سب سے آگے آ جائیں، اس وسیلے کو کون بے وقوف چھوڑے گا؟ وہ وسیلہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی، کہ جنہوں نے حضور کو مانا، اور بڑی بات کہ قیامت کے دن اتنی بڑی موج ہوگی کہ ساری امتیں دیکھ رہی ہوں گی، حضور کی امت سب سے پہلے آگے آگے فرحاں و شاداں جا رہی ہوگی۔ قادیانی یا جو بھی منکر ختم نبوت ہو، وہ سوچے کہ اس بدبخت کی لائن تو ان کسی امتوں میں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک سچے نبی کا انکار تمام سچے انبیاء کا انکار، ایک جھوٹے نبی کا اقرار بھی تمام سچے انبیاء کا انکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے حضور علیہ السلام کی بدنی انوارات اور برکات بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا اعزاز نہیں عطا فرمائے تھے، آپ کو اللہ نے کیا کیا مقامات نہیں بخشے تھے۔ سب سے پہلی بات آپ کے نام مبارک کی برکت ہے۔ آپ کے نام میں وہ برکتیں ہیں جو کسی نام میں بھی نہیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرمایا اہل مکہ میں یہ بات مشہور تھی کہ جس گھر میں محمد نام والا بچہ ہو وہ گھرانہ پھلتا پھولتا ہے، اور ان کے پڑوسیوں کو بھی اس کی وجہ سے وافر رزق دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض خاندانوں میں صرف اسی نیت سے مسلسل نام محمد رکھا گیا۔ تونس کے ایک باعمل عالم تھے ایمن ابو البرکات، جن کا نام تھا محمد بن 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 14 پشتوں میں صرف محمد تھا۔ انہوں نے مدینہ طیبہ زمانہ گزارا، حالات مناسب نہ تھے، جانے لگے، حضور کی زیارت ہو گئی، فرمایا تو نے ہماری جدائی کیسے برداشت کر لی، کیسے گوارا کر لیا ہماری جدائی کو؟ فوراً لوٹے اور 724 ہجری میں وہیں انتقال فرمایا۔ سمرقند کے شہر ماکردین میں ایک قبرستان میں ہے جس کا نام ہی تربت المحمدین ہے، یعنی اس قبرستان میں صرف ان لوگوں کو دفن کیا جائے گا جن کے نام نامی اسم گرامی میں کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے 6 صدی ہجری کے عظیم محدث بھی فقیہ بھی شیخ الاسلام برہان الدین مرغینانی، صاحب ہدایہ، کوئی بھی عالم اور عالمہ صاحب ہدایہ کے نام سے ناواقف ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ وقت کا شیخ الاسلام جب انہیں دفن کرنے کے لیے اس قبرستان میں لایا گیا تو صرف اس بنا پر دفن نہیں کیا گیا کہ آپ کے نام نامی اسم گرامی میں محمد نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت اقدس ابدی رحمۃ اللہ علیہ، امام الزاہدین والعارفین، قطب عالم، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جس قدر قلبی محبت و ارادت سے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے، اس قدر کسی بھی انسان کا، خواہ وہ کسی بھی درجے اور مقام کا مالک ہو، آج تک نہیں لیا گیا۔ سچے مسلمان کا دل ہی حضور کا نام سن کر باغ باغ ہو جاتا ہے، اور یہ وہ نام مبارک ہے کہ اس پر درود پڑھتے بندہ تھکتا نہیں، حتیٰ کہ جب مسلمان کو قبر میں پوچھا جائے گا حضور ان کو جانتے ہو، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ 3 دفعہ کہے گا محمد محمد محمد۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند شاہ نور الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ نام یوں اس لیے لے گا کہ محبوب کا نام لینے میں ایمانی لذت حاصل ہوگی۔ یہ تو آپ کے نام مبارک کی برکتیں ہیں۔ کہیں چہرہ انور کی برکت بھی بتا دوں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ابو طالب حضور کی نعت میں کہتے ہیں، آپ کے سفید اور منور چہرے سے تو بادلوں سے پانی مانگا جاتا ہے، آپ یتیموں کو کھانا کھلانے والے اور بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں
کہ میں 14ویں رات کی چاند کو کبھی حضور کو دیکھتا کبھی اس کو۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے بخدا حضور کا چہرہ مجھے زیادہ پسند اور حسین نظر آتا تھا۔ طارق نامی ایک شخص اپنے اونٹ بھیجنے مدینہ آتا ہے۔ مدینہ منورہ کے باہر ایک مبارک شخص اس سے کھجوروں کے عوض اونٹ کا سودا کر لیتے ہیں۔ طارق اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے ایک ناواقف آدمی کو اونٹ دے دیا، وہ اونٹ لے کر چلا گیا، کھجوریں پتہ نہیں لائے گا ہی تو نہیں لائے گا۔ تو قافلے کی ایک عورت کہنے لگی میں ضامن ہوں اس شخص کی جو ابھی تم سے اونٹ لے کر کے گیا ہے، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہے، یہ ہرگز دھوکہ نہ دے گا۔ صبح ہوتے ہی مدینہ منورہ سے ایک نے آ کر کہا کہ حضور نے آپ کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں۔ بہرحال میں کہاں تک کیا عرض کروں، حضور کے بدن مبارک کی برکات، انوارات اور ساری چیزیں۔ یہ مضمون شاید تھوڑا سا ہمارا حقوق نبوت کے ضمن میں بھی آئے گا۔ السلام علیکم۔